سب سے پہلے آپ کو براہ راست لیے چلیں گے مارگلا اسٹیشن اسلام آباد پر گرین لائن ایکسپریس ٹرین سروس کی افتتاحی تقریب سے وزیر خزانہ اسحاق ڈار خطاب کر رہے ہیں۔ سال پاکستان کی معیشت دنیا کی 47 معیشت ہے، اس پہ پوری طرح انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ کون سی غلطیاں کی، کیا ہوا، کیا وجہ ہے کہ 24ویں معیشت سے 20ویں معیشت میں داخل ہونے کی پریڈکشن کے باوجود پاکستان میں جو کھیل کھیلے گئے آج ہم 47th اکانومی آف دی ورلڈ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو بے پناہ چیلنجز ملے ہیں، a legacy of a total collapsed state of affairs. لیکن he's brave, he has administrative quality, he's working hard. So ہم ان کو اسسٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کو اس کوگمائر سے نکالے۔ یہ کوگمائر جو ہے یہ اس حکومت کا 8 مہینے کا کوگمائر نہیں ہے، یہ اس 5 سال کی ایک جو ایڈونچر شروع ہوئے، ڈان ڈرامہ، پاناما ڈرامہ، پی ایم ایل این کو فارغ کرو، اس طرح کی چیزیں وہ آج پاکستان بھگت رہا ہے۔ پلیز ریفلیکٹ اینڈ انٹروسپیکشن کریں، سوچیں کہ پاکستان کدھر تھا، کدھر جا رہا تھا 24ویں معیشت سے G20 دنیا کی پریمیم کلب کا ممبر بننے، آج ہم 47th اکانومی بن چکے ہیں۔ اللہ انشاءاللہ ہمت دے گا، ان کی لیڈرشپ میں پوری ٹیم دن رات کام کر رہی ہے، انشاءاللہ ہم اس کوگمائر سے نکلیں گے، پاکستان انشاءاللہ ترقی کرے۔ میرا ایمان ہے پاکستان دنیا میں رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے، یہ ایک واحد ملک ہے جو کلمہ شریف کے نام پہ بنا تھا، ایون سعودی عربیہ کلمہ شریف کے نام پہ نہیں بنا تھا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو کریٹ کیا تو اس کی حفاظت، اس کی ترقی، اس کی خوشحالی بھی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ ہم لوگوں کی ایز اے نیشن وہ نیت اور ہارڈ ورک درکار ہے، اور اس میں 5 سال میں جو تباہی ہوئی ہے، یو کین سمپلی گیس کے حالات آج کیا ہیں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ شہباز شریف صاحب کی وزیر اعظم کے طور پہ ان کی گائیڈنس میں ہم پوری کوشش کریں گے کہ جتنی زیادہ اگلے جنرل الیکشن سے پہلے ہم پاکستان کی بہتری لا سکیں وہ کریں، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ اس کے بعد ان کو دوبارہ موقع ملے اور ہم دوبارہ پاکستان کے الیکشن لڑیں۔ آپ کے پاس ہسٹری ہے، who makes development, who takes economy across the world and globe. تو وہ ساری چیزیں انشاءاللہ دوبارہ بھی محنت ہمت کر کے واپس آ جائیں گی، لیکن it's a tough task. It's a long distance. I won't take more time. I am once again میرے دل کی گہرائیوں سے خواجہ صاحب کو، ان کی ٹیم کو مبارکباد، اور پرائم منسٹر صاحب کو مبارکباد کہ ان کے ٹینیور میں یہ ایک سروس بحال جو ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس میں خیر و برکت ڈالے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ بہت شکریہ آپ کا۔ مارگلا اسٹیشن اسلام آباد پر گرین لائن ایکسپریس ٹرین سروس کی افتتاحی تقریب سے وزیر خزانہ اسحاق ڈار خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ 2016 میں ہم دنیا کی 24ویں بہترین معیشت بن چکے تھے، اور یہ بھی کہا کہ ملک کو تباہ کرنے والوں کا محاسبہ انتہائی ضروری ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار مارگلا اسٹیشن اسلام آباد پر گرین لائن ایکسپریس ٹرین سروس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ آپ کو بتائیں وزیر اعظم شہباز شریف نے اب سے کچھ دیر پہلے گرین لائن ایکسپریس ٹرین سروس کا افتتاح کیا ہے، اور اب سے کچھ دیر بعد وزیر اعظم شہباز شریف خطاب کے لیے یہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ آج کی محفل کے میزبان جناب خواجہ سعد رفیق صاحب، وزیر ریلوے، وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار صاحب، وزیر پلاننگ جناب پروفیسر چودھری احسن اقبال صاحب، سید مظہر علی شاہ سیکرٹری ریلویز، شاز ڈی افیئرز چائنیز ایمبیسی مادام پانگ، اور چینی کمپنی جنہوں نے یہ ریلوے مہیا کی ہیں، یہ بوگیز، اس کمپنی کے جو عہدیداران، ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ریلوے کی انتظامیہ اور ہمارے معزز ممبران قومی و صوبائی اسمبلی، مہمانان گرامی، سرکاری افسران، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے، اور ایک حوالے سے اس موقع کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ وہ گرین لائن
جس کی بنیاد میاں محمد نواز شریف کے پچھلے دور میں رکھی گئی تھی اور اس وقت اس کا اجرا کیا گیا تھا، وہ بدقسمتی سے باقی بے شمار جو منصوبے تھے جس طرح وہ دم توڑ گئے، یہ بھی بدقسمتی سے دم توڑ گئی، اور آج اس کا جو ریوائول ہے، اس کا جو احیاء ہے، ہم اس کو یہاں پر سیلیبریٹ کرتے ہوئے جناب خواجہ سعد رفیق صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے نہایت محنت، ذوق اور شوق کے ساتھ آپ نے گرین لائن کو ریوائیو کیا ہے۔ اس کے ساتھ میں چائنیز کمپنی کو بھی میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے بہت اچھی ویگنز یہاں پر مہیا کی۔ میں نے ابھی ان تمام ویگن کو دیکھا ہے اور دو سے ہم خود گزرے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑی جدید سہولتیں موجود ہیں، وائی فائی ہے اور فلیکسیبل سیٹس ہیں، بیڈز ہیں، اور سب سے بڑھ کے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ خواجہ صاحب نے پوری قوم کو بتا دیا ہے کہ وہ آؤٹ سورسنگ میں یقین رکھتے ہیں، اور یہی آج کے زمانے کا وے فارورڈ ہے۔ جو سروسز ہیں ان کو آؤٹ سورس کیا گیا ہے، چاہے وہ جینیٹوریل سروسز ہیں، چاہے وہ انٹرنل سروسز ہیں، یا کھانا مہیا کرنا، یہ ساری جو سروسز کو آؤٹ سورس کیا گیا ہے، جس سے یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ریلوے کی اس جو لائن کو بہت نہ صرف فائدہ پہنچے گا بلکہ اس کی تشہیر ہوگی، اور اسی کو یہی ماڈل ہے آج کی دنیا میں کہ آج حکومتیں گورن کرتی ہیں، وہ ادارے چلاتی نہیں، خود وہ ان کو آؤٹ سورس کرتی ہیں۔ اور اس کی آپ ایک وجہ دیکھ لیں کہ جو ایس او ایز ہیں، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز، ان کا آج کیا حشر بنا۔ آج اب اسٹیل مل کو دیکھیں اور بے شمار ادارے دیکھیں، خود خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ریلوے کو جب ہم نے چھوڑا 2018 میں تو اس کی حالت بڑی محنت سے انہوں نے نواز شریف صاحب کی قیادت میں اس کو امپروو کرنے کی بھرپور کوشش کی، اس کا سامنے اس کا دیکھنے کا نظارہ بھی ملا، لیکن اس کے بعد اس کا کیا حشر ہوا۔ تو حکومتیں آتی جاتی ہیں، پاکستان آج اس دوراہے پہ کھڑا ہے جہاں پر ایک ایک پائی ہم بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جو ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز ہیں اس کو سامنے رکھ کر ہم نے ایک پرائیورٹی لسٹ بنائی ہے کہ جو امپورٹس جو ہیں اس میں کن کو فوقیت حاصل ہونی چاہیے، ایکسپورٹرز، فوڈ آئٹمز، ادویات، اور اس طرح کی جو جن کے بغیر معاشرہ ایگزسٹ نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ آئی ایم ایف سے اسی مہینے میں انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ معاہدہ ہو جائے گا اور یہ مشکلات سے ہم باہر نکل آئیں گے۔ پھر ملٹی لیٹرل اور بائی لیٹرل بھی جو ادارے ہیں وہ ہمارے ساتھ چلیں گے۔ یہ ایک مشکل وقت ہے، اور احسن اقبال صاحب کی جو مثال بڑی انہوں نے بہت ہی شاندار مثال دی کہ یہاں پر ایک آسمانی آفت آئی اور اس کی وجہ کاربن ایمیشن ہے۔ دنیا میں پاکستان میں اس کی جو ایمیشن کی جو پرسنٹیج ہے وہ 1% سے بھی کم ہے، لیکن ہم اس تباہی کا شکار ہو گئے۔ یہی مثال آپ سامنے رکھیں، یقین کریں، بلا مبالغہ میں یہ کہنے کو تیار ہوں کہ ہمیں بہت مشکل حالات میں حکومت ملی، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم یہ کولیشن گورنمنٹ پوری طرح دن رات کوشش کر رہی ہے، اور مجھے کوئی اس کہنے میں باک نہیں ہے کہ انشاءاللہ ہم ان مشکلات سے نکلیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ریلویز کو ایک مرتبہ پھر خواجہ سعد رفیق کی جو لیڈرشپ مہیا ہوئی ہے، ان کی ٹیم، اور وہ واقعی میرٹ میں بلیو کرتے ہیں،
جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کی حکومت کا ترا امتیاز رہا ہے. آج ریلوے کو اب اس طرح بیٹھ جائیں میں آج ریلوے کو باقی اداروں کی طرح مشکلات کا سامنا ہے. انشاءاللہ یہ مشکلات قوموں کی زندگیوں میں آتی ہیں، لیکن قومیں وہی آگے بڑھتی ہیں جو مشکلات کو چیرتی ہوئی اور زندگی کے اندھے تپیڑوں کا مقابلہ کرتے ہوئے وہ مشکلات کو عبور کریں اور قوم کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کریں. انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہی اس مخلوط حکومت کا ویژن ہے اور اس کے اوپر انشاءاللہ ہم پوری طرح عمل پیرا ہوں گے. میں آخر میں چینی حکومت کا شکر گزار ہوں، پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا، اور ML1 ان کے ہائی ایجنڈا پہ ہے اور انشاءاللہ ML1 کے اوپر چینی حکومت پوری طرح یکسو ہے کہ وہ انشاءاللہ اس منصوبے کو وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھائیں گے. کاش یہ ML1 پچھلے 4 سال کی جو بے بنیاد الزام تراشی کا شکار نہ ہوتا، اسی طرح جو دوسرے ادارے تھے وہ بے بنیاد الزام تراشی کا شکار نہ ہوتے، اور یہیں تک بات رہتی تو شاید معاملہ اتنا خراب نہ ہوتا. لیکن بے بنیاد کرپشن کے جو الزامات لگائے گئے چینی کمپنیوں پر، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف چینی حکومت بلکہ چینی عوام کے دلوں کو بہت ضعف پہنچا، بہت تکلیف ہوئی. اور میں ابھی چین سے ہو کے آیا نومبر میں، بہت پرتپاک انہوں نے ہمارا استقبال کیا، پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے، پریمیئر لی نے، چینی حکومت نے. جب میں واپس آیا تو مجھے لوگوں نے پوچھا کہ کیسا دورہ رہا. میں نے کہا کہ بہت گرم جوشی سے وہاں پر استقبال ہوا، اس میں کوئی دو رائے نہیں. چین کے زعماء، چینی عوام پاکستان سے والہانہ محبت کرتے ہیں، لیکن ابھی برف پگھل رہی ہے، کیونکہ پچھلے 4 سال میں جو ہمارے تعلقات کو جو ضعف پہنچا ہے، جو اس کو تکلیف پہنچی ہے، ٹھیس پہنچی ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. جہاں پر دلوں کے رشتے ہوتے ہیں وہ جڑتے بھی بڑی مشکل سے ہیں، اور جب خدا نہ خواستہ کوئی ایک بال برابر بھی کوئی اس میں دراڑ آ جائے تو اس کو جوڑنا بھی کوئی آسان کام نہیں. لیکن میں شکر گزار ہوں چینی حکومت کا اور چینی عوام کا کہ وہ پاکستان کے عوام کے ساتھ بے پناہ محبت کے جذبات رکھتے ہیں، اور ان مشکل ادوار میں بھی وہ پاکستان کی پوری طرح انہوں نے ہاتھ تھاما ہوا ہے. لیکن یہ ہمیں اس سفر کو اب بدلنا ہوگا. ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے ہمیں قربانی اثار کے جذبوں سے کام لینا ہوگا. محنت، امانت اور دیانت کو اپنا شعار بنانا ہوگا. اس کے بغیر ہم کب تک ہم دوسروں کے سہاروں پر چلیں گے؟ یہ ممکن نہیں ہے. یہ میری بات نوٹ کر لیں، یہ عاجز یہ بات بار بار کہتا رہا اور آج پھر میں کہہ رہا ہوں. یہ سفر مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں، مگر اس کے لیے شرط اول یہ ہے کہ ہمیں اثار اور قربانی سے کام لینا ہوگا، دن رات محنت کرنی ہوگی. پھر انشاءاللہ یہ ملک خداداد پاکستان انشاءاللہ آگے بڑھے گا اور اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرے گا. آپ سب کا بہت شکریہ. پاکستان قائد اعظم. اگلا اسٹیشن اسلام آباد پر گرین لائن ایکسپریس ٹرین سروس کی افتتاحی تقریب سے وزیر اعظم شہباز شریف خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ IMF سے اسی مہینے معاہدہ ہو جائے گا اور ہم مشکل سے نکل جائیں گے. انہوں نے کہا کہ امپورٹ میں کس کو فوقیت دینی ہے، ہم نے اس کی فہرست بنائی ہے. فارن ایکسچینج ریزروز کو دیکھ کر امپورٹ کی فہرست بنائی ہے. ملک اس نہج پر کھڑا ہے جہاں ایک ایک پائی بچانے کی ضرورت ہے، لیکن انشاءاللہ جلد مشکل حالات سے باہر نکل جائیں گے.